یہ جو آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں کہ یہ لڑکی 6 مہینے کی حاملہ، لیکن یہ اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اپنے والد صاحب سے اور لو پیسے. یہ گلوز پہن کے کرتے تو شاید نہ پکڑے جاتے، پر اللہ ہے نا. دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. میری بات سنیں، انہوں نے پولیس کو بھی دبانے کی کوشش کی. 1.5 سال یہ جو ہے وہ ملتان کی عدالتوں میں جو ہے یہ کیس چلتا ہے، اور یہ کیس اتنا ہائپ کریٹ کر چکا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا. 1 بجے جو ہے وہ جج صاحب نے بلایا تھا اور رات کے 9 بجے کے بعد یہ فیصلہ سنایا. پہلے کتنا ٹارچر کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. یہ تو ان کے والد صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے کس طریقے سے یہ سارا کچھ برداشت کیا تھا، وہ بتاتی نہیں تھی گھر جا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج سے 1.5 سال پہلے ملتان کے اندر ایک لڑکی کی پکچر وائرل ہوتی ہے جس کو پھندا لگا ہوا ہوتا ہے، 6 ماہ کی حاملہ ہوتی ہے، اور آج 1.5 سال بعد جا کے وہ کیس ریزالو ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صاحب. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا، یہ بندے پکڑے گئے اور کہا یہ جا رہے کہ یہ ایک دوپٹے سے پکڑے گئے. ہاں جی، آج سے 1.5 سال جو ہے وہ پہلے یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ملتان کے اندر، اور یہ واقعہ دبانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ملزمان ہوتے ہیں یہ بہت اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں اور تگڑے ملزمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں لڑکی کو پھندا لگا ہوتا ہے پنکھے کے ساتھ. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں نا ایک دوپٹہ تھا جس سے پھندا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ 9 جولائی 2024 کا یہ واقعہ ہے جی، اور ایک تصویر جو وائرل ہوتی ہے اس کے بعد معاملہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جب سوشل میڈیا پہ پھیلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ تصویر اتنی خطرناک تصویر تھی کہ اس نے سب لوگوں کے ضمیر ہلا کے رکھ دی. عثمان صاحب، یہ جو آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں کہ یہ لڑکی 6 مہینے کی حاملہ تھی. اچھا. اور اس چیز کا مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لیا. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے نوٹس کب لیا ہے؟ نوٹس اسی ٹائم لے لیا جب تصویر وائرل ہوئی. ٹھیک ہے. پھر جب ملزمان تگڑے تھے، سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی. ملزمان جتنے مرضی تگڑے ہوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جب یہ تگڑے جو ہے وہ ملزمان کچھ نہ کر سکے، سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. اس کے بعد ہنا پرویز بٹ صاحبہ گئی تھی ان کے گھر. اچھا، آپ کو یاد ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے وہ جب ہنا پرویز بٹ صاحبہ وہاں پر گئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہائی لائٹ اور ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پر حکومت کا جب ایک نمائندہ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی سر جب مریم نواز صاحب نے نوٹس لے لیا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. شعیب صاحب، اس لڑکی کو کیوں لٹکایا گیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور بیسیکلی یہ تھا عثمان صاحب، اس نے اپنے والدین سے جداد مانگی. کیا؟ جی. اور اس کے جو والد ہیں اس کا نام ہے اسد شاہ. اس نے اپنی بیٹی ثانیہ زہرا کو گھر دیا، گاڑی دی، اور اپنا جو اس کا جو جوائی تھا اس کو جو ہے وہ پیسے بھی دیتا تھا. اچھا. لیکن یہ اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اپنے والد صاحب سے اور لو پیسے. اچھا، ٹھیک. دیکھیں اگر اس کا والد پہلے سے نہ دیتا نا تو معاملہ ٹھیک ہوتا. ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا کہ معاملہ تو پیسہ تو دے رہا ہے، پیسہ کھاتے جاؤ. اب جب وہ پیسہ جو ہے وہ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسہ جو ہے نا وہ مل رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا. تو جناب وہ جو ہے نا بڑی دیدہ دلیری سے پیسہ کھاتا رہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ جو ہے نا ثانیہ زہرا تھی، انہوں نے کہا نہیں اب میں کتنے پیسے لوں، کتنے باپ سے مانگوں، کتنے پیسے جو نا باپ سے مانگو. اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ شوہر اس کا ملوث ہے، ساس ہے، نند ہے اور دیور ہے. ان سب نے مل کے مارا. یہ کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ اس کیس میں جو ملزمان پکڑے گئے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ خودکشی کی ہے. جب وہ دوپٹہ جو اس کے گلے میں لٹکایا گیا، اس دوپٹے سے ڈی این اے ملے ان کے. جب ڈی این اے ملے تو پھر عثمان صاحب سارے کے سارے پکڑے گئے. مطلب یہ جو دیکھیں ملزمان غلطی کہیں نہ کہیں سراغ چھوڑ دیتے. ہاں جی. یہ گلوز پہن کے کرتے تو شاید نہ پکڑے جاتے، پر اللہ ہے نا. دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. میری بات سنیں، انہوں نے پولیس کو بھی دبانے کی کوشش کی ہے، عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی ہے. اس کیس میں آپ کو میں بتاؤں 49 سماعتیں ہوئی ہیں. 49 جی. 24 اپریل 2024 کو یہ چلان پیش کیا تھا. 9 جولائی 2024 کو یہ لڑکی جو ہے وہ قتل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. 24 اپریل 2024 کو جب چلان پیش کیا گیا، لگاتار اس کی 49 سماعتیں ہوئی، مختلف ججز چینج ہوئے. اچھا مجھے ایک بات بولے، آپ بول رہے بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ پیسے بھی مانگ رہے تھے. بالکل. یہ تو پھر لالچ ہوا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ایک اب جو اسد شاہ صاحب ہیں جو ان کے والد صاحب ہیں اس لڑکی کے، وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے. اب یہ دونوں جو ہے نا وہ ہٹے کٹے تھے.
لیکن اب مجھے ایک بات ہے, ایک بندے کو لالچ پڑ جاتا ہے گھر بیٹھ کے کھانے کا, اب اس کو پتا ہے معاملات آ رہے ہیں, مال آ رہا ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی, وہ پھر بیٹھ کے کھاتے رہے. اس کے بعد 1.5 سال یہ جو ہے وہ ملتان کی عدالتوں میں جو ہے یہ کیس چلتا رہا, اور انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کیس کو پراپر جو ہے وہ دبایا جائے, پولیس کو پریشرائز کرتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو ثانیہ زہرا ہیں, ان کے جو والد صاحب ہیں, خدا کی قسم ان کی دیدہ دلیری, ان کی جرت کو سلام ہے. 1.5 سال اس بندے نے پریشر بیئر کیا, اپنا گھر بار تباہ کیا, لیکن اپنی بچی کو جو ہے وہ انصاف دلوا کے گیا. جب کیا سزا کیا ملی ان کو, میں آپ کو وہی ساری چیزیں بتاتا ہوں. جو انصاف تو اس کو مل گیا, لیکن اس کی جو چہرے پہ خوشی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی, اور ساتھ میں جو ہے وہ ساتھ میں وہ بیچارہ اس وجہ سے بھی غمزدہ تھا کہ میری بیٹی تو میرے ہاتھ سے چلی گئی. لیکن جب وہ ثانیہ زہرا والا جو اس کا جو ہسبینڈ ہے, وہ جب اس کو کورٹ میں پھانسی کی سزا دی گئی, یقین کریں کہ وہ الو کا پٹھا جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ وکٹری کا نشان بنا کے وہ باہر جا رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ دل مار چکے, صفاق ہے. اور یہ کیس اتنا ہائپ کریٹ کر چکا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا تھا. اگر اس کو ریزالو نہ کیا جاتا تو یقین کریں عثمان صاحب, یہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ دوسری فیملیز کو وہ کرتا. اب ان کو سزائے موت کس کو ہوئی ہے؟ ان کے جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کو سزائے موت ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ان کی ساس ہے اور ان کی جو دیور ہیں, ان کو جو ہے وہ ہوئی ہے جی عمر قید کی سزا ہوئی ہے. اور یہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ اتنا, مطلب دیکھیں جس دن یہ فیصلہ ہونا تھا, یہ کم از کم کو 1 بجے جو ہے وہ جج صاحب نے بلایا تھا, اور رات کے 9 بجے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. سنتے رہے اس کی ڈسکشن ہوتی رہی. جی ساری بات ہے, پھانسی کا معاملہ تھا تو جج صاحب نے بھی ساری ورکنگ تو کرنی تھی. بالکل, اب اس بندے کو پھانسی ہونی ہے. یہ کون سی کورٹ سے اس کو ابھی ہوا ہے؟ یہ مجھے پتا تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے. اب یہ جو ہے وہ ملتان کی کورٹ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب میری بات ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ملتان کی کورٹ سے آگے یہ کیس چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس طریقے سے اس کیس کے اندر جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے یا جو بھی معاملات کیے گئے, جج صاحب نے جو فیصلے دیے ہیں, یہ کیس آگے آ ہی نہیں سکتا سپریم کورٹ. مطلب وہ اپلائی تو کریں گے, نہیں ہو سپریم کورٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا, سر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اس کیس کے اندر جس طریقے سے ان لوگوں نے دبانے کی کوشش کی, ان لوگوں نے جو ہے وہ پنجاب پولیس کو جدید سے جدید ٹیکنالوجی وہ یوز کرنے پہ جو ہے نا انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے رعایت مل سکتی ہے؟ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کہیں سے بچنے کا کوئی ثبوت یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کوشش تو کریں گے. اب عثمان صاحب سوچنا یہ ہوگا, جس طریقے سے اس بچی کو انصاف ملا اس طرح کی پاکستان میں کتنی بچیاں ہیں جن کو ابھی تک انصاف نہیں ملے, جن کے والدین دھکے کھا کے بیچارے جو ہے کورٹ کے واپس چلے جاتے ہیں. 1.5 سال کیس لڑنا عثمان صاحب یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک گارڈ نے, سیکورٹی گارڈ نے کلاڑے مارے, جی بالکل, کی دونوں ٹانگیں کاٹی, بیوی بھی فوت ہوگی. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لڑکا بھی ایسی کارروائی کرتا ہے وہ اس کا سسرال موسٹلی کمزور ہوتا ہے. بالکل ہے, یہ کیس تھوڑا ڈیفرنٹ تھا لیکن موسٹلی کمزور ہوتا ہے. اب اس کیس میں پیسے بھی کھا رہے ہو تم, اس بچی کے حاملہ بھی ہے, تمہاری اولاد ہے نا بیچ میں, پھر اس کے بعد اس کے باوجود ساس سسر پورا گھر مل کے. بالکل یار یہ انسانیت کی تذلیل ہے نا, کہ پورا ایک بندہ غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ. دیکھیں یہ نا پورا ایک سمجھ لیں کہ ایک گینگ بن چکا تھا اس گھر کے اندر. اس بیچاری کو ٹارچر کیا گیا, پہلے کتنا ٹارچر کیا جاتا تھا, مارا جاتا تھا. یہ تو ان کے والد صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے کس طریقے سے یہ سارا کچھ برداشت کیا تھا, وہ بتاتی نہیں تھی گھر جا کے. اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے والدین بھی آج کل بیٹیوں کو بولتے ہیں گزارا کرو, اور گزارا کرو. ہاں جی, کتنا گزارا کرو, صرف تو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے گھٹیا لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے روڈ پہ کھڑے ہو کے بندہ ریڈی لگا لے. لیکن میں آپ کو یہ جتنی بھی مائیں بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ عثمان صاحب اس طرح کے بے غیرت لوگوں کے ساتھ سروائی مت کرو, ورنہ پوری زندگی برباد ہو جانی ہے. بالکل ایسے یہ چیز جو ہے, اب دیکھیں ایک تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, اللہ نے ان لوگوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑے تھے, لیکن دوپٹہ جو تھا اس کے اوپر جو ہے نا ان کے ڈی این اے تھے. اچھا, دوپٹے میں نا ان کا دماغ کام نہیں کیا, نہیں کیا. کیا کرتے, گلوز پہن لیتے, بس ڈی این اے بھی نہیں ملنے تھے. دیکھیں اللہ نے ایک ایسا جو ہے نا وہ پھر ان کے وہ کیا, کہیں نہ کہیں سے پکڑے گئے. اچھا شعیب صاحب, اب فیصلہ تو آ گیا, اس کیس کا امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ کیا پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی یہ مرد ڈر جائیں گے اب ان چیزوں سے؟ دیکھیں بالکل ڈریں گے, بالکل ڈریں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا, آواز اٹھائے.
ابھی ٹائم ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. جن لڑکیوں کے ساتھ ظلم نہیں بھی ہو رہا وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کی ماں یہ سمجھتی ہے میری بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, باپ یہ سمجھتے ہیں میری بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا معاشرے کا. جینون جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھائے. بعض عورت ایسی ہے شور خرچہ نہیں دیتا, بالکل ہے, ٹھیک ہے, شور کیوں خرچہ نہیں دیتا, جاب کر رہا ہے, تمہاری گروسری کر رہا ہے, گھر کے رینٹ بل سارا کچھ پے کر رہا ہے, ایٹ دا اینڈ اس کے پاس ہوں گے تو تجھے دے گا نا. اس کے پاس نہیں ہوتے, عورتیں کیا کہتی ہیں جی مجھے خرچہ نہیں دیتا. اس میں اب اس صورت میں پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے. وہ بچوں کی فیس دے رہا ہے, دودھ والے کے دے رہا ہے, گھر کا رینٹ دے رہا ہے, بلز دے رہا ہے, ہاں لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا ہے, کھانے کو دے رہا ہے, کپڑے دے رہا ہے, بچوں کی میڈیسن ہاسپٹل سارا کچھ کر رہا ہے. اینڈ پہ عورت کیا کہتی ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا. بہرحال اللہ معاف کرے, لیکن یہ کیس جو ہے جس طریقے سے پنجاب پولیس نے اس کیس کو ٹریس کیا, سلوٹ ہے. بالکل جی, زبردستی پنجاب پولیس نے جہاں پر اپریشیٹ کرنا بنتا ہے ہم کرتے ہیں. سر بڑا اچھا کام کیا. وہ کل ایک بندے میرے سے پوچھے تھے جی سی سی ڈی نے اس کو نہیں پکڑا, اس کو نہیں پکڑا. میں کہا کس کو پکڑے, کس کو پکڑے, اتنے جرم پڑے ہوئے ہیں. تو سی سی ڈی کے اندر بندے نہیں ہیں جتنے یہاں پہ جرائم ہیں. ایسا ہی ہے. تو ابھی اس کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ نے کیا یہ کیس سالو ہو گیا, بڑی خوشی ہوئی مجھے, امید ہے آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.